اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی مکرم شفیع معظم جاند عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ کا بیان جاری ہے، اور الحمدللہ آج اس کی 23ویں قسط ہے اور غزوہ احد کا بیان شروع ہو رہا ہے۔ غزوہ احد کیا ہے؟ عشق و وفا کا امتحان ہے، صبر و رضا کی داستان ہے مقدس احد کی وہ سب گھاٹیاں جن میں عشاق نے دے کے قربانیاں مصطفیٰ سے نبھائیں وفاداریاں، ان کے آگے وہ حمزہ کی جاں بازیاں، شیر غرہ سطوت پہ لاکھوں سلام۔ اس خوفناک غزوے کے حالات بیان کرتے ہوئے دل کانپتا ہے۔ اسی غزوہ میں جاند عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پیارے چچا کو انتہائی ظالمانہ طریقے سے شہید کیا گیا۔ آپ کا اپنا روئے تابہ زخمی ہوا، ایک دانت مبارک شکستہ ہوا، اور 20 جانثار ساتھی آپ پر پروانہ وار فدا ہو گئے۔ ایک شاعر اس ابتلاء و آزمائش کی غرض و غایت بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اگر چشم بصیرت سے احد کی جنگ دیکھو گے تو انسانوں کی فطرت کے ہزاروں رنگ دیکھو گے۔ احد کا دن دکھائے گا نگاہوں کو نیا منظر، بشر کی رفعت و افتاد کا عبرت نما منظر۔ بروز بدر امت کو ہلاکت سے بچانا تھا، اور احد میں دعوی عشق و وفا کو آزمانا تھا۔ سکھانا تھا کہ مومن وقت سختی صبر کرتے ہیں، نہیں کھاتے فریب نفس دل پر جبر کرتے ہیں۔ فساد حب ماہ و جال سے آگاہ کرنا تھا، انہیں وقف جہاد فی سبیل اللہ کرنا تھا۔ ضرورت پڑ گئی تھی ایک نمونہ پیش کرنے کی، ثبات عبد ہو میں ہفتاد گونا پیش کرنے کی۔ یہ غزوہ شوال 3 ہجری میں پیش آیا، اور اس کا محرک مشرکین کا جذبہ انتقام تھا، کیونکہ بدر میں ان کے بڑے بڑے سردار مارے گئے تھے۔ زمانے جاہلیت میں تو ایک آدمی کے قتل پر سالوں تک لڑائیوں کا سلسلہ جاری رہتا تھا، اور انتقام در انتقام کا چکر چلتا رہتا تھا۔ جبکہ بدر کے دن 1-2 نہیں، پورے 70 مشرکین مارے گئے تھے۔ پھر کیسے ممکن تھا کہ وہ بھرپور انتقام لینے کی کوشش نہ کرتے، جبکہ ان کا عقیدہ تھا کہ جب تک مقتول کا انتقام نہ لے لیا جائے اس کی روح تڑپتی اور چیختی چلاتی رہتی ہے۔ چنانچہ جب یہ لوگ بدر کے غم سے سنبھلے اور ماتم وغیرہ سے فارغ ہوئے تو عبداللہ، اکرمہ اور صفوان نے ان لوگوں کو اکٹھا کیا جن کا کوئی نہ کوئی عزیز بدر میں مارا گیا تھا، اور سب مل کر ابو سفیان کے پاس گئے۔ ابو سفیان کا قافلہ ہی جنگ بدر کا سبب بنا تھا، اس لیے سب نے ابو سفیان سے کہا کہ ہمیں محمد اور اس کے ساتھیوں سے انتقام لینے میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ ابو سفیان خود یہی چاہتا تھا، اس لیے اس نے مکمل اتفاق کیا اور ان لوگوں سے جن کا مال اس کاروان تجارت میں شامل تھا مطالبہ کیا کہ آپ لوگ اس سلسلے میں ہمارے ساتھ تعاون کریں اور مالی امداد بھی فراہم کریں۔ سب نے وعدہ کیا کہ ہم ہر قسم کی مدد کریں گے اور بھرپور ساتھ دیں گے۔ چنانچہ زور شور سے تیاریاں شروع ہو گئیں۔ مشرکین اس دفعہ کوئی کمی نہیں چھوڑنا چاہتے تھے، اس لیے انہوں نے عرب کے 2 مشہور شاعروں ابو عزا اور نافع کو اس کام پر مامور کیا کہ وہ گرد و نواح کے قبائل میں پھریں اور پر درد اشعار کہہ کر انہیں انتقام پر ابھاریں اور جنگ کے لیے تیار کریں۔ ابو عزا اور نافع دونوں آتش بیان تھے، انہوں نے چند ہی دنوں میں ایک سرے سے دوسرے سرے تک آگ لگا دی، ہر شخص کو انتقام کے لیے بے تاب و بے قرار کر دیا۔ غزوہ بدر میں سب سے زیادہ نقصان حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں اٹھانا پڑا تھا، اس لیے ان کے قتل کا باقاعدہ اہتمام کیا گیا۔ جبیر ابن مطعم نے اپنے غلام وحشی ابن حرب کو لالچ دیا کہ اگر تم نے حمزہ کو قتل کر دیا تو تم کو آزاد کر دیا جائے گا، اور وحشی کے انتخاب کی وجہ یہ تھی کہ مشرکین جانتے تھے کہ حمزہ کے ساتھ روبرو مقابلہ کرنا ممکن نہیں ہے۔ وحشی دور سے نیزہ پھینکا کرتا تھا، اور اس فن میں ایسا طاق تھا کہ اس کا پھینکا ہوا نیزہ شاذ و نادر ہی ہدف سے خطا ہوتا تھا۔ ان انتظامات کے علاوہ اس دفعہ بہت سی عورتوں کو بھی ساتھ رکھا گیا، کیونکہ عرب عورتوں کی موجودگی میں پیچھے ہٹنے کا تصور بھی نہیں کر سکتے تھے، کیونکہ اس صورت میں عورتیں بزدلی کے طعنے دے دے کر ان کا جینا حرام کر دیتی تھیں۔ نیز عورتیں ساتھ ہونے کی صورت میں یہ خطرہ بھی ہوتا تھا کہ اگر دشمن غالب آ گیا تو عورتوں کی بے حرمتی کرے گا، انہیں کنیزیں بنا لے گا، اس لیے خواتین کی حرمت اور عصمت کے تحفظ کے لیے مرد جانیں لڑا دیتے تھے۔ عرب عورتیں بھی ہماری خواتین کی طرح کوئی چھوئی موئی نہیں ہوتی تھیں، بلکہ جنگوں میں باقاعدہ حصہ لیتی تھیں اور رجزیہ اشعار پڑھ کر مردوں کے دل گرماتی تھیں۔ معزز خواتین کے علاوہ دل بہلانے کے لیے کنیزوں، طوائفوں، ناچنے گانے والیوں کا بھی انتظام کیا گیا۔
ڈھول ڈھمکے اور شراب کی کنستر بھی مہیا کیے گئے اور پورے دم دھڑکے سے 3000 جنگ آزماؤں پر مشتمل یہ لشکر مکے سے روانہ ہوا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مکہ میں تھے، انہوں نے یہ ساری صورتحال ایک خط میں لکھی اور اسے سر بمہر کر کے ایک اعتباری کاسد کے حوالے کیا اور کہا 3 دن کے اندر اندر یہ خط اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچانا ہے۔ قاصد نے انتہائی تیز رفتاری سے سفر کیا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ کا مکتوب جانب عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچایا۔ جانب عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مہر توڑ کر خط نکالا اور حضرت ابی رضی اللہ تعالیٰ کو پڑھنے کے لیے دیا۔ تفصیلات معلوم ہونے کے بعد آپ نے حضرت ابی رضی اللہ تعالیٰ کو ہدایت کی کہ یہ راز افشا نہ ہونے پائے۔ پھر آپ حضرت سعد رضی اللہ عنہ کے پاس تشریف لے گئے، انہیں اس صورتحال سے آگاہ کیا اور ان کو بھی رازداری کی تلقین کرتے ہوئے ان کے گھر سے باہر نکل آئے۔ آپ کے باہر نکلتے ہی حضرت سعد رضی اللہ عنہ کی اہلیہ نے خاوند سے پوچھا، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ساتھ کیا باتیں کر رہے تھے؟ چونکہ جانب عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائی رازداری کا حکم دیا تھا، اس لیے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انتہائی سختی سے جواب دیا، تیری ماں مر جائے تجھے ہماری باتوں سے کیا غرض، تو اپنا کام کر۔ تو بیوی نے کہا کہ آپ بے شک نہ بتائیں مگر میں نے چھپ کر آپ کی باتیں سن لی ہیں۔ کون سی باتیں سن لی ہیں؟ چنانچہ بیوی نے وہ سب کچھ بتا دیا جو سنا تھا۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ نے بیوی کی کلائی پکڑی اور اسے لے کر اسی وقت جانب عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ عرض کی یا رسول اللہ، اس نے ہماری باتیں سن لی ہیں، اگرچہ یہ رازداری کا وعدہ کر رہی ہے مگر میں اس لیے لے آیا ہوں کہ اگر خدا نہ خواستہ یہ خبر باہر نکل گئی تو اس میں میرا کوئی قصور نہیں ہوگا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سعد رضی اللہ عنہ کی اس انداز سے بہت محظوظ ہوئے اور فرمایا اب چھوڑ بھی دو اسے، کوئی بات نہیں۔ مشرکین منزلوں پر منزلیں مارتے ہوئے جلد ہی مدینہ کے قریب پہنچ آئے۔ مخبروں نے یہ اطلاع پہنچائی تو وہ پرجوش صحابہ انتہائی خوش ہوئے جو بدر میں شریک نہیں ہو سکے تھے اور کہنے لگے اب ہم بھی دشمن سے 2 ہاتھ کریں گے اور جہاد و شہادت کے مزے لوٹیں گے۔ جمعہ کی رات کو جانب عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خواب دیکھا اور صبح صحابہ کرام علیہم رضوان کو بتایا کہ میں نے نیند اور بیداری کی حالت میں دیکھا ہے کہ ایک گائے ذبح کی گئی ہے اور میں نے اپنی تلوار ذوالفقار کو دیکھا کہ اس کی دھار ٹوٹی ہوئی ہے اور اس میں دندانے پڑے ہیں، اور میں نے دیکھا ہے کہ میں نے ایک مضبوط اور محفوظ زرہ پہن رکھی ہے، اور میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ میں ایک دمبے کا تعاقب کر رہا ہوں۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کی یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تعبیر کیا ہے؟ ذبح شدہ گائے کی تعبیر یہ ہے کہ میرے کچھ ساتھی شہادت پائیں گے۔ تلوار کی دھار ٹوٹنے سے مراد یہ ہے کہ میرے گھرانے کا کوئی بڑا شخص شہید ہوگا۔ محفوظ زرہ مدینہ ہے اور دمبے کا تعاقب کا مطلب یہ ہے کہ میرے ہاتھوں دشمنوں کا ایک سردار مارا جائے گا۔ چونکہ اس خواب میں مدینہ طیبہ محفوظ زرہ کی صورت میں دکھایا گیا تھا، اس لیے آپ نے مشورہ دیا کہ ہمیں مدینے میں بیٹھ کر دشمن کا انتظار کرنا چاہیے۔ اگر ان لوگوں نے اندر داخل ہونے کی جرت کی تو ہم ان کو گھیر لیں گے، مکانوں کے اوپر سے عورتیں پتھر برسائیں گی اور گلیوں میں ہم ان کا تلواروں اور نیزوں سے استقبال کریں گے۔ اس طرح مدینے کے تنگ کوچے ان کا مقتل بن جائیں گے، انہیں بھاگنے کا کوئی رستہ نہیں ملے گا۔ رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی نے بھی یہی تجویز پیش کی اور فی الواقع یہ بہت عمدہ تجویز تھی، مگر مشتاقان شہادت نوجوانوں نے عرض کی یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہماری کب سے تمنا تھی کہ ہمیں اللہ تعالیٰ مشرکین سے مقابلے کا کوئی موقع فراہم کرے، ہم رات دن یہی دعائیں کیا کرتے تھے، اب اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ موقع مہیا کیا ہے تو ہمیں ان کے ساتھ کھلے میدان میں لڑنے کی اجازت عطا فرمائیے۔ ایک اور شخص نے کہا یا رسول اللہ ہمیں جنت سے محروم نہ کیجیے، اللہ کی قسم میں جنت میں ضرور داخل ہوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بھی کیسے داخل ہوگے جنت میں؟ عرض کی اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے صدقے اور میدان کارزار میں ثابت قدم رہ کر۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقتا، سچ کہتے ہو۔ سرفروشی جاں بازی کے جذبات سے مغلوب ہو کر صحابہ نے یہ باتیں کہہ تو دی، مگر جب جانب عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی رائے سن کر گھر تشریف لے گئے تاکہ جنگ کے لیے تیاری کریں تو ان لوگوں کو احساس ہوا کہ ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا کے خلاف اپنی رائے ظاہر کر کے بہت غلط کام کیا ہے۔ اس پر انہیں سخت ندامت ہوئی اور جب آپ تیار اور مسلح ہو کر باہر تشریف لائے تو سب نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے غلطی ہوئی، واقعی آپ کی رائے ہی صائب ہے، ہم حسب ارشاد مدینہ میں ہی ان کا انتظار کرتے ہیں۔ تو جانب عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ ناگواری سے کہا میں نے تو پہلے یہی مشورہ دیا تھا مگر تم لوگوں نے میری بات نہیں مانی اور کھلے میدان میں مقابلے پر اصرار کیا، اب کچھ نہیں ہو سکتا کیونکہ نبی جب ایک دفعہ اسلحہ سے لیس ہو جائے
تو پھر اس کے لیے زیبا نہیں کہ لڑے بغیر ہتھیار اتار دے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھوڑے پر سوار ہوئے، گلے میں تلوار اور کمان حمائل کی، ہاتھ میں نیزہ لیا، پشت پر ڈھال رکھی اور روانگی کے لیے تیار ہو گئے۔ 1000 کی نفری بھی ہم رکاب ہو گئی۔ مدینہ کے قریب ایک پہاڑی کے دامن میں آپ نے لشکر کا معائنہ کیا اور جو کم عمر تھے انہیں واپس کر دیا۔ البتہ ایک نو عمر لڑکے حضرت رافع رضی اللہ تعالیٰ کو اس لیے شمولیت کی اجازت مل گئی کہ وہ بہت عمدہ تیر انداز تھے۔ اس پر ایک اور کم عمر نوجوان حضرت سامورہ رضی اللہ تعالیٰ نے یہ نکتہ اٹھایا کہ اگر رافع کو اجازت ملتی ہے تو مجھے بھی ملنی چاہیے، کیونکہ میں اس سے زیادہ طاقتور ہوں اور اس کو پچھاڑ دیتا ہوں۔ تو جانب عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم دونوں کشتی کرو گے، اگر تم غالب آ گئے تو تمہیں بھی شامل کر دیا جائے گا۔ چنانچہ کشتی ہوئی اور واقعی سامورہ رضی اللہ تعالیٰ نے رافع رضی اللہ تعالیٰ کو گرا دیا۔ اس طرح سامورہ کو بھی شرکت کی سعادت حاصل ہو گئی۔ کیا جذبے تھے اور جہاد و شہادت کے کیا ولولے تھے، رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین۔ رات کو آپ نے یہی قیام فرمایا، بوقت سحر آگے روانہ ہوئے۔ ایک جگہ صبح کی نماز پڑھی، یہاں آپ کو ایک پریشانی سے دوچار ہونا پڑا۔ عبداللہ بن ابی جو اپنے 300 حامیوں کے ساتھ ہم رکاب تھا، یہ کہتے ہوئے جدا ہو گیا کہ اللہ کے رسول نے مدینہ میں مقابلہ کرنے والی میری تجویز پر عمل نہیں کیا، اس لیے میں ساتھ دینے سے معذور ہوں۔ اس کے ہم نواؤں نے بھی اس کا ساتھ دیا۔ اس طرح 300 آدمی واپس چلے گئے اور صرف 700 باقی رہ گئے۔ جبل احد کی دامن میں پہنچ کر جانب عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام فرمایا اور رات گزاری۔ نماز صبح کے بعد مختصر سا خطاب کیا اور جہاد میں ثابت قدم رہنے کی تلقین کی۔ اس کے بعد لشکر کو مرتب کیا، علم حضرت مصعب رضی اللہ عنہ کو عطا فرمایا، حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کو رسالے کا کماندار مقرر کیا، حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو اس جانباز دستے کی قیادت سونپی جو زرہ پوش نہ تھا۔ عبداللہ بن جبیر کو 50 تیر اندازوں کا کمانڈر بنا کر کوہ احد کے ایک درے میں متعین فرمایا اور انہیں حکم دیا کہ تم نے ہر حال میں یہاں رہنا ہے، خواہ فتح ہو یا شکست۔ اگر تم دیکھو کہ دشمن بھاگ اٹھا ہے اور ہم ان کی لشکرگاہ پر قابض ہو چکے ہیں، تب بھی تا حکم ثانی تمہیں یہ جگہ چھوڑنے کی کسی صورت میں اجازت نہیں ہے۔ دراصل لڑائی کی صورت میں یہ درہ لشکر اسلام کے عقب میں واقع تھا، پیچھے واقع تھا، اور جانب عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطرہ تھا کہ کہیں شکست خوردہ دشمن پلٹ کر اس درے کے راستے حملہ نہ کر دے۔ اس لیے آپ نے اس محاذ کا بہت خیال رکھا تھا، مگر آہ کہ جو ہونا تھا ہو کر رہا۔ مشرکین بدر میں مسلمانوں کے جوہر دیکھ چکے تھے، اس لیے اس دفعہ بہت محتاط تھے اور ہر کام سوچ سمجھ کر رہے تھے۔ انہوں نے دائیں طرف کی کمان خالد ابن ولید کو دے رکھی تھی اور بائیں طرف کی قیادت اکرمہ ابن ابی جہل کے سپرد تھی۔ سواروں کا دستہ صفوان ابن امیہ کی کمان میں تھا۔ تیر اندازوں کا کمانڈر عبداللہ ابن ربیعہ اور علم طلحہ کے ہاتھ میں تھا۔ یہ طلحہ قبیلہ بنی عبد الدار کا ایک فرد تھا۔ مشرکین مکہ کی لڑائیوں میں علم بردار ہمیشہ اسی قبیلے کا ہوا کرتا تھا۔ بدر میں بھی علم اسی قبیلے کے پاس تھا۔ ابو سفیان نے بدر کی شکست کا تانا دے کر ان کے جذبات کو مزید بھڑکا دیا۔ اس نے کہا، اے بنی عبد الدار، فتح کا دار و مدار علم کے بلند رہنے پر ہوتا ہے، اور بدر کے دن بھی علم تمہارے ہاتھوں میں تھا، مگر تم اسے اونچا نہ رکھ سکے اور ہمیں شکست سے دوچار ہونا پڑا۔ اس لیے میرا خیال ہے کہ اب یہ جھنڈا واپس کر دو، کیونکہ تمہارے بازوں میں اسے اٹھانے کی سکت نہیں رہ گئی۔ اس تانے سے بنی عبد الدار سخت مشتعل ہو گئے اور ابو سفیان کو گالیاں دیتے ہوئے کہنے لگے، لڑائی کے وقت پتہ چل جائے گا کہ ہمارے ہاتھ اسے اونچا رکھ سکتے ہیں یا نہیں۔ ابو سفیان گالیاں سن کر بد مزہ نہیں ہوا، کیونکہ اس کا مقصد انہیں اشتعال دلانا تھا اور اس میں وہ پوری طرح کامیاب رہا۔ جیسا کہ پہلے بیان کیا گیا ہے کہ اس جنگ میں مشرکین کے ساتھ بہت سی خواتین بھی آئی تھیں، جن میں ابو سفیان کی بیوی ہند بھی شامل تھی۔ جنگ شروع ہونے کا لمحہ قریب آیا تو ہند کی قیادت میں سب عورتیں دف کی تھاپ پر رجز کہتی ہوئی میدان میں اتریں۔ رجز کے بول، اس کا ترجمہ سماعت کیجیے کہ ہم ستاروں کی بیٹیاں ہیں، ہم قالینوں پر چلنے والیاں ہیں جیسے ہلکی پھلکی کونجیں چلتی ہیں، ہماری مانگوں میں کستوری ہے، ہمارے گلوں میں موتیوں کے ہار ہیں، اگر تم آگے بڑھو گے تو ہم تمہیں گلے لگائیں گی اور تمہارے لیے قالینیں بچھائیں گی، اور اگر پیچھے ہٹو گے تو ہم تم سے بے تعلق لوگوں کی طرح جدا ہو جائیں گی۔ اس شعلہ آسا رجز نے ایک ایسی آگ لگا دی کہ فوج کا ہر سپاہی کٹ متنے کے لیے تیار ہو گیا۔ جب دونوں فوجیں آمنے سامنے صف آرا ہو گئیں تو جانب عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تلوار نکالی جس پر یہ شعر کندہ تھا کہ فی الجبن عار وفی الاقبال مکرمۃ والمرء بالجبن لا ینجو من القدر، کہ بزدلی میں شرمندگی ہے اور آگے بڑھنے میں عزت ہے، اور بزدلی دکھانے سے کوئی آدمی تقدیر سے نہیں بچ سکتا۔
اس تلوار کو آپ نے بلند کیا، کہا کون جوان مرد ہے جو اس تلوار کو اس شرط کے ساتھ تھامے کہ اس کا حق ادا کر دے۔ یہ سنتے ہی متعدد بہادر اس کو حاصل کرنے کے لیے لپکے، جن میں مولا علی بھی ہیں، عمر بھی ہیں، زبیر بھی پیش تھے، مگر جانب عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے کسی کو نہ دی۔ شاید اس کی وجہ یہ ہو کہ ان میں سے کسی نے اس کا حق جاننے کی کوشش نہیں کی، جبکہ اس کی عطا ادائیگی حق کے ساتھ مشروط تھی۔ پھر حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے، پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا حق کیا ہے؟ فرمایا کہ یہ کہ لڑنے والا اس وقت تک لڑتا رہے جب تک یہ ٹوٹ کر بیکار نہ ہو جائے۔ ابو دجانہ نے پرجوش لہجے میں کہا، آقا میں اس کا حق ادا کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار ان کو عنایت فرما دی۔ اس اعزاز پر ابو دجانہ پھولے نہ سمائے اور فخریہ انداز میں اکڑ اکڑ کر چلنے لگے۔ جانب عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا یہ انداز بہت بھایا اور مسکراتے ہوئے ارشاد فرمایا، یہ متکبرانہ چال عام حالات میں اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے، مگر اس وقت پسند ہے۔ پھر حضرت ابو دجانہ نے سرخ پٹی نکالی، اس کو سر پر باندھ لیا۔ ابو دجانہ کی اس پٹی کو انصار اصابت الموت کہا کرتے تھے، یعنی موت کی پٹی۔ اس کے بعد آپ یوں ٹوٹ کر لڑے کہ کشتوں کے پشتے لگا دیے، محاورتاً نہیں بلکہ حقیقتاً، اور اس تلوار کی حرمت کا اس قدر پاس کیا کہ ایک شخص پر حملہ کرنے کے لیے آپ نے تلوار سونتی تو اس کی چیخ نکل گئی۔ وہ چیخ نسوانی تھی اور وہ عورت ہند تھی۔ باوجود یہ کہ اس وقت ہند اس جنگ میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہی تھی اور ہر لحاظ سے قتل کی مستحق تھی، مگر ابو دجانہ نے یک لخت اپنا ہاتھ روک لیا اور کہا کہ میں اللہ کے رسول کی عطا کردہ تلوار کو کسی عورت کے خون سے رنگین کرنا پسند نہیں کرتا۔ جانب عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ طیبہ میں آمد سے پہلے قبیلہ اوس کا ایک فرد ابو عامر مذہبی پیشوا تھا اور انصار اس کا بہت احترام کیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد جب انصار کے دونوں قبیلے اوس اور خزرج حلقہ بگوش اسلام ہو گئے تو ابو عامر مدینہ کو چھوڑ کر مکہ چلا گیا، وہیں آباد ہو گیا۔ غزوہ احد میں وہ بھی مشرکین کے ساتھ آیا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ انصار اب بھی حسب سابق میرا احترام کریں گے اور میری ہر بات تسلیم کریں گے۔ اسی خوش فہمی کی بنا پر اس نے مشرکین کو یقین دلا رکھا تھا کہ اگر میں نے انصار کو محمد کا ساتھ چھوڑ دینے کا کہہ دیا تو ان میں سے کوئی ایک آدمی بھی میرے حکم سے سرتابی نہیں کرے گا۔ چنانچہ جب لڑائی شروع ہوئی تو ابو عامر صفوں سے برآمد ہوا اور قبیلہ اوس کو مخاطب ہو کر گویا ہوا، اے اوس کے لوگوں، مجھے پہچانتے ہو میں کون ہوں؟ میں ابو عامر ہوں۔ اور اس کا خیال تھا کہ یہ سنتے ہی اوس میرے ہاتھ پاؤں چومنے کے لیے دوڑ پڑیں گے، مگر اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی کہ جب اوس نے بھی چلا کر کہا، او بدکار، خدا تیری آنکھوں کو کبھی ٹھنڈا نہ کرے، لا مرحبا ولا اہلا۔ اوس کا یہ جواب سن کر ابو عامر کی امیدوں پر اوس ہی پڑ گئی اور کہنے لگا کہ میرے بعد میری قوم برائی میں مبتلا ہو گئی۔ پھر غصے میں پتھر اٹھا کر مسلمانوں کو مارنے لگا۔ اس کے ساتھ اس کے چند غلام بھی تھے، انہوں نے اپنے آقا کو سنگباری کرتے دیکھا تو وہ بھی ساتھ شامل ہو گئے۔ جواباً مسلمانوں نے بھی ازراہ تفنن ان کو پتھر مارنا شروع کر دیے۔ ظاہر ہے کہ جنگ سرد مزاج راہبوں اور خودی سے محروم غلاموں کا کھیل نہیں ہوتی، اس لیے پتھروں کی بارش سے گھبرا کر یہ لوگ جلدی بھاگ اٹھے اور مشرکین کے لشکر میں پناہ گزین ہو گئے۔ جنگ کے آغاز ہی میں کچھ لوگوں کا بھاگ اٹھنا کوئی اچھا شگون نہ تھا، اس سے باقی فوج کے حوصلے بھی پست ہونے کا خطرہ تھا، اس لیے فی الفور مشرکین کا علم بردار طلحہ بڑے جوش اور جذبے سے نمودار ہوا۔ مسلمانوں کو مخاطب کر کے طنزیہ انداز میں گویا ہوا کہ ہے کوئی تم میں ایسا شخص جو یا تو مجھے دوزخ میں پہنچا دے یا میرے ہاتھوں جنت میں داخل ہو جائے؟ اور یہ مسلمانوں کے عقیدے پر چوٹ تھی کہ وہ ایسا سمجھتے ہیں۔ مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم تیزی سے آگے بڑھے اور فرمایا، ہاں میں یہ کام کر دیتا ہوں۔ اس کے ساتھ ہی حیدری تلوار بجلی کی طرح لہرائی اور طلحہ کا سر دو پارا ہو گیا۔ طلحہ کے بیٹے عثمان نے جھپٹ کر گرا ہوا علم اٹھایا اور نیزہ تان کر یہ شعر پڑھتا ہوا آگے بڑھا کہ علم برداروں کا فرض ہے کہ وہ نیزے کو خون سے رنگین کرتے رہیں یہاں تک کہ وہ ٹوٹ جائے۔ اس کے استقبال کے لیے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ باہر نکلے، انتہائی تیزی سے ایسا زوردار وار کیا کہ تلوار اس کا شانہ کاٹتی ہوئی کمر سے جا نکلی اور عثمان اپنے نیزے کو خون سے رنگین کرنے کی حسرت دل ہی میں لیے دو حصوں میں بٹ گیا۔ اللہ جانے کیا بجلیاں بری ہوئی تھیں حمزہ والی کے دست و بازو میں کہ ان کی تلواریں فولادی خودوں اور آہنی زرہوں کو بے دریغ کاٹتی ہوئی گزر جاتی تھی۔ ان دو کے علاوہ سعد، زبیر، مصعب رضی اللہ تعالی عنہم اور دیگر بہت سے جام بازوں نے یکے بعد دیگر مشرکین کے کئی علم بردار خاک و خون میں لوٹا دیے۔ جو بھی ان کے سامنے آیا زندہ واپس نہ جا سکا، مگر مشرکین کی تعداد اتنی زیادہ تھی کہ ایک مرتا تھا تو دوسرا علم تھام لیتا تھا۔
اس سلسلے میں اس حد تک جاں بازی کا مظاہرہ کرتا تھا کہ دم میں جب تک دم رہتا تھا علم بلند کیے رکھتا تھا۔ چنانچہ جب ایک علمبردار ثواب کے دونوں ہاتھ کٹ گئے اور علم زمین پر گر پڑا تو اس نے فی الفور گھوڑے سے نیچے چھلانگ لگائی اور علم کو سینے اور کٹے ہوئے بازو کے درمیان تھام لیا اور کہا کہ میں نے اپنا فرض ادا کر دیا ہے، اور اسی حالت میں مارا گیا۔ اس کے بعد علم دیر تک زمین پر پڑا رہا اور کسی کو اسے اٹھانے کی جرت نہ ہوئی۔ لگتا تھا کہ مشرکین کے پاؤں اکھڑ جائیں گے، مگر ایک بہادر عورت عمرہ نے ہمت کی اور بڑھ کر اسے اٹھا لیا۔ یہ دیکھ کر مردوں کو غیرت آ گئی، چاروں طرف سے علم کے گرد سمٹ آئے۔ اس طرح اکھڑتے اکھڑتے قدم پھر سے جم گئے اور مارکا مزید شدت اختیار کر گیا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے دونوں ہاتھوں میں تلواریں تھیں جنہیں وہ بے محابہ چلا رہے تھے۔ جس طرف رخ کرتے صفوں کی صفیں الٹ جاتی، لاشوں کے انبار لگ جاتے۔ اچانک عرب کے مشہور شمشیر زن صبا غیشانی سے آمنا سامنا ہو گیا۔ صبا نے کہا مقابلہ کرو گے؟ حمزہ رضی اللہ عنہ اس وقت غضبناک شیر کی طرح بپھرے ہوئے بولے، ہاں او ختنے کرنے والے کی ماں کے بیٹے، اور صبا کی ماں ختنے کیا کرتی تھی۔ اللہ رسول کے دشمن اس کے ساتھ ہی دست قضا حرکت میں آیا اور صبا کا سر تن سے جدا ہو گیا۔ صبا آخری بد نصیب تھا جو حضرت حمزہ کے ہاتھوں جہنم رسید ہوا۔ اس کو ٹھکانے لگاتے وقت حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی ذرہ پیٹ سے کھسک گئی تھی۔ وحشی کسی ایسے ہی موقع کی طاق میں ایک چٹان کی آڑ میں چھپا بیٹھا تھا۔ اس نے ان کے پیٹ کا نشانہ لے کر پوری قوت سے نیزہ پھینکا۔ وحشی اس کام کا ماہر تھا، چنانچہ اس کا پھینکا ہوا نیزہ ان کی ناف سے ذرا نیچے آ کر لگا اور ان کا شکم کٹ گیا۔ غضبناک ہو کر وحشی کی طرف لپکے، مگر وحشی دور تھا اور انتہائی طاقت سے پھینکا ہوا نیزہ اپنا کام کر چکا تھا اور جان آفرین کی سپرد کر دی۔ ابو عامر کا ذکر آپ پہلے سن چکے ہیں، وہ مشرکین کا ہمدم ہمنوا تھا، مگر اس کے صاحبزادے حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کی طرف سے لڑ رہے تھے، بڑھ چڑھ کر حملے کر رہے تھے۔ انہوں نے جانب عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے باپ کا مقابلہ کرنے کی بھی اجازت مانگی تھی، مگر آپ کی شان رحمت نے گوارا نہ کیا کہ بیٹا باپ پر ہاتھ اٹھائے، اس لیے آپ نے منع کر دیا۔ اچانک مشرکین کا سپہ سالار ابو سفیان حضرت حنظلہ کی ضد میں آ گیا۔ حضرت حنظلہ نے اس پر زوردار حملہ کیا۔ قریب تھا کہ اس کا کام تمام ہو جائے کہ ناگاہ ایک پہلو سے شداد جھپٹ پڑا اور حنظلہ کو شہید کر دیا گیا۔ اگرچہ اکا دکا مسلمان بھی شہید ہو رہے تھے، مگر مشرکین کے تو اتنے سورما مارے جا چکے تھے کہ اب مشرکین پر رفتہ رفتہ دہشت چھاتی جا رہی تھی۔ آخر اہل ایمان کے صف شکن حملوں کا اثر ظاہر ہوا۔ مردان وفا کیش کی جان اثاریاں اور جان بازیاں رنگ لائیں اور کارکنان قضاء و قدر نے مسکرا کر فتح کے دروازے کھول دیے۔ مشرکین کی صفوں میں بھگدڑ مچ گئی۔ چند لمحے پہلے جو عورتیں رجز گا گا کر اپنی فوج کی ہمت بندھا رہی تھیں، اب پا برہنہ سر برہنہ چیختی ہوئی ادھر ادھر دوڑ رہی تھی۔ مسلمانوں کی خار شگاف حملوں نے پھر بدر کی یاد تازہ کر دی تھی اور وہ پیش قدمی کرتے ہوئے دشمن کی خیمہ گاہ تک پہنچ گئے تھے۔ اب مشرکین کے لیے اللہ کے ان شیروں سے مزید مقابلہ کرنا ممکن نہ رہا تھا، اس لیے انہوں نے پیٹھ دکھا دی اور بھاگ کھڑے ہوئے۔ مسلمانوں نے فی الفور ان کی لشکرگاہ پر قبضہ کر لیا اور مال غنیمت اکٹھا کرنے میں مصروف ہو گئے۔ اور یہی وہ لمحہ تھا، ہاں یہی وہ افسوسناک لمحہ تھا جب درے پر متعین دستے کے کچھ لوگوں نے ایسی لرزہ خیز اجتہادی غلطی کی کہ جیتی ہوئی بازی الٹ گئی اور فتح مبین کا سورج گہنا ہو گیا۔ انشاءاللہ اسی سے آگے بیان کیا جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو جانب عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل محبت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔